بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ الحمد لله الحمد لله أحد بهذا السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شیخ البانی نے ایک روایت نقل کی ہے جامع صغیر کے اندر، اور صحیح جامع صغیر کے اندر، جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا اجر جو ہے، جو تمہیں ثواب دیا جائے گا، جو مقام دیا جائے گا، اللہ رب العزت جو نیکیوں کے بدلے میں جو جزا دے گا، وہ کس اعتبار سے ہوگی، کس معیار پر ہوگی؟ وہ ایسے ہی ہوگی، یا اس چیز پر اس کا دار و مدار ہوگا کہ کتنا تم نے مال خرچ کیا ہے، یا کتنا تم نے تکلیف آزمائش برداشت کی۔ اور واقعی میں یہ واقعہ، بلکہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئی اور انہیں سیدنا صفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سواری پر سوار کر لیا، تو جو کلمہ آپ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کلمہ یہی تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ یعنی مکمل آپ نے اللہ پر توکل کیا اس آزمائش میں۔ اور میں دور نہ جاؤں، آپ دیکھیں تمام صالحین، تمام اولیاء، جب کبھی ان پر آزمائش آئی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو انعامات سے نوازا، پہلا مرحلہ، پہلی چیز جو وہ کرتے آئے ہیں وہ یہی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ صحیح بخاری اٹھا لیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہ کلمہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جب خبر ملی کہ قریش ان سے لڑائی کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا ہے، تو پہلا کلمہ کیا نکلا؟ سورہ عمران کی تفسیر بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر، امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ سور کا فرشتہ سور پھونکنے کے لیے منہ لگائے ہوئے، اسرافیل علیہ السلام یہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ کو خوف لاحق ہوا، اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ توکلنا، ہم اللہ تعالی ہمارے لیے کافی، بہترین کارساز ہے، بھروسہ اعتماد ہم اللہ ہی پر کرتے ہیں۔ جو مشہور حدیث ہے پاک دامنی کے متعلق
کہ 4 لوگوں نے جو ہے کلام کیا، روایت کے اندر 3 ہے، ابن عباس کے اثر میں 4 ہے جو ماں کی گود میں کلام کرنے والے تھے، اس میں ایک باندی کا ذکر ہے۔ کون سی باندی؟ ہم نے استقامت کے موضوع میں دیکھا تھا، اور آپ اس پر غور کریں گے تو وہیں پر آپ یہ بات پائیں گے، صحیح مسلم کے الفاظ ہے، وہاں پر بھی کیا کہا گیا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ایک انگوٹھی تھی، اس پر بھی لکھا گیا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ بہرحال ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی شرح میں لکھا ہے، یہ جو ان کی ایک شرح ہے لبیک اللہم لبیک کی شرح میں، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہی کلمۃ المؤمنین، یہ اہل ایمان کا کلمہ ہے۔ بات دوسری طرف نہ جائے، آج جو کتاب ہم پڑھیں گے یا جس کتاب کا ایک مختصر حصہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جامعۃ الاسلامیہ مدینہ النبویہ، اور خاص کر خواتین کے موضوع پر یہ پی ایچ ڈی حاصل کی گئی ہے، ڈاکٹر محمد بن ناصر الحمید کی یہ کتاب ہے، قصص النساء فی القرآن الکریم والدروس والعبر والاحکام المستفادۃ منہا، یہ کتاب ہے۔ اور آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اور اس موضوع کو انتخاب کیوں کیا گیا، اگرچہ یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ مقالہ ضرور پڑھیں، کیونکہ آپ مقدمہ جب پڑھیں گے تو آپ نے چند اہم باتیں اس میں ذکر کی ہیں، وہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیوں یہ عنوان آپ نے لیا۔ آپ جانتے ہیں قصص کسے کہتے ہیں؟ قصے کو، اور قصص جمع ہے یعنی وہ قصے، اور کس کے قصے؟ خواتین کے قصے جو قرآن مجید میں، تو اس سے کیا احکامات مستنبط ہوتے ہیں، اس سے کیا دروس ہمیں حاصل ہوتے ہیں، کیا عبر ہمیں حاصل ہوتے ہیں، یہ آپ نے جمع کیا اپنی تفسیر کے اندر، پی ایچ ڈی کے اندر، معذرت، اور اس کے اندر آپ نے کہا کہ اس موضوع کو میں نے انتخاب کیوں کیا، اور آپ نے بعض اسباب ذکر کیے۔ پہلا سبب جو آپ نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کے اندر 3 مرکزی موضوعات ہیں: توحید، اخبار اور احکام۔ توحید ہے، اخبار ہے اور احکام، اور اس میں واقعات کو بیان کرنا ایک اہم ترین موضوع ہے، اور قرآن حکیم نے بالخصوص خواتین کو واقعات، جو خواتین کے جو واقعات ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا، اور اس کے اندر بہت سارے دروس ہے، مواعظ ہے جو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند۔ اور ایک بات جو آپ نے ذکر کی کہ اگرچہ اس موضوع پر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، بے شمار کتابیں ملیں گی کہ قرآن حکیم میں عورتوں کے واقعات، لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں درج کر دی جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں صحیح روایتیں، جو سلف کا منہج ہے، جو اصول و صحیح اصول و ضوابط ہے، اس کی روشنی میں ان تمام واقعات کو ایک جگہ جمع کروں، اور اس سے جو فوائد، جو عبر، جو دروس حاصل ہو رہے ہیں اس کو میں ایک ترتیب دوں تاکہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور آپ نے باضابطہ یہ اس میں دعویٰ کیا ہے کہ اس سے پہلے ایسی کوئی تحریر، ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، اور آپ نے کہا کہ یہ موضوع بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ قرآن مجید میں عورتوں کے جو واقعات ہے اس کے اندر بہت سارے شرعی احکام ہیں، تربیتی پہلو ہے، اور یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان عورت یعنی جب یہ واقعات کو پڑھے گی تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہے، نہ ہی دنیا میں بلکہ اس کے فائدے اس کو آخرت میں بھی حاصل ہونے والے۔ اور آپ نے جو ریسرچ کیا،
یا جو آپ کے تحقیق کا انداز تھا وہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے تحقیق ایک پہلے ترتیب دی، پھر اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ واقعہ کیا ہے، پھر واقعات کی کتنی قسمیں ہیں قرآن مجید کے اندر، پھر ان واقعات کی اہمیت کیا ہے، پھر اس کا غرض مقصد کیا ہے، اور بعض واقعات کو بار بار دہرایا گیا، بعض واقعات کو بعض واقعے کو ایک ہی بار ذکر کیا گیا، اس کے اندر حکمت کیا ہے، اور جو ماقبل خواتین ہیں یعنی اب دیکھیے ام المومنین کا تعلق تو امت محمدیہ سے، لیکن ان سے پہلے جو خواتین ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا، تو آپ نے باضابطہ ابواب باندھے اور ابواب باندھ کر اس کو پورا تفصیل سے ذکر کیا۔ پہلے جو آپ نے باب باندھا یا ایک چاپٹر کہہ لیا آپ، ماں کے واقعات، کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے والدہ کا ذکر کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا ذکر کیا، پھر ایک کافر غلام کی ماں کا واقعہ ہے، پھر جناب عمران کی بیوی کا واقعہ ہے، سیدہ مریم کا واقعہ ہے، ایک سرکش کافر ماں کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد بیویوں کے واقعات ذکر کیے۔ قرآن مجید کے اندر یہ واقعات ہے، سیدہ حوا کا واقعہ، سیدہ حوا کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ، سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں کا واقعہ، سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ، سیدنا زکریا علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ۔ پھر امت محمدیہ میں آ جائیں آپ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ذکر کیا گیا۔ پھر بہنوں کے واقعات بھی ہے، بیٹیوں کے واقعات بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بہن کا ذکر ہے، اور شعیب علیہ السلام، بلکہ اس میں اختلاف ہے، جو مدین کی جو دو بیٹیاں ہیں ان کا بھی واقعہ اس کے اندر ذکر ہے، اور جو عہد پر تھی، منصب پر تھی، دولت مند تھی، ان کے واقعات ذکر ہے۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کا واقعہ، فرعون کی بیوی کا واقعہ، بلقیس کا واقعہ، ابو لہب کی بیوی کا واقعہ، پھر جو کمزور عورتیں ہیں بنو اسرائیل کی عورتوں کے واقعات، آپ سمجھ رہے ہیں یہ، اور ان لوگوں کے واقعات جو بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ تو یہ کمزور لوگوں کے واقعات بھی اللہ رب العزت نے بیان کیے، عہد و منصب اور دولت مند عورتوں کے واقعات بھی بیان کیے، انبیاء علیہ السلام کی بیویاں، انبیاء علیہ السلام کے امہات، اور انبیاء علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے کیا، اور بعض جو بے وقوف عورتیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ پورے واقعات کو جمع کر کر آپ نے اس بات کو رکھا کہ ان واقعات سے بے شمار فوائد ہے جس سے امت مسلمہ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج ہم پوری کتاب تو نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن جو واقعہ افک ہے اس سے جو احکامات نکلتے ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں۔ احکامات کیا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے کہ آدمی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، تو اس واقعے سے اسلام کا، شریعت کا یہ قانون معلوم ہوا کہ شوہر جب سفر کا ارادہ کرے تو ان کے درمیان قرعہ ڈال، چٹی یعنی لاٹنگ کرے، اب جس کا نام نکل آئے آدمی اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نفوس میں جو ہے طیب قاطری رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غزوہ بنی جب مستلق کی طرف روانگی کے وقت کیا تھا تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی بات مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات سے ان کے درمیان کیا کرتے؟ قرآن اندازی فرماتے، جیسا ابن حجر نے فتح الباری میں بھی اس کو نقل کیا ہے، تو قرآن اندازی ہمیں سمجھ میں آئی۔ دوسری چیز، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ بنی مستلق کے موقع پر جب مدینے کا جو لشکر ہے اس کے ہمراہ نکلنے سے یہ حکم بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کا جہاد، جو جہاد اسلامی ہے، نہ کہ جو دہشت گردی پر مبنی ہے، جو جہاد اسلامی ہے
اس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ، خاوند کے ساتھ نکل سکتی. جیسا کہ آپ دیکھیں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب حدیبیہ کا موقع تھا، مشہور سورہ فتح کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی. تو اس سے کیا بات پتا چلی؟ عورتوں کا جہاد اسلامی میں اپنے خاوندوں کے ہمراہ نکلنا کیا ہے؟ جائز. ایک اور حکم، تیسرا حکم، آپ نے کیا کیا؟ میں نے اپنے چہرے پر اپنی اوپر والی چادر سے ڈھانک لیا جب سیدنا صفوان آئے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ عورت جو ہے اگر غیر محرم کو دیکھے، غیر محرم مردوں سے جو ہے اپنی اوپر والی چادر سے جو ہے کیا کرے، یعنی چہرے کو جو ہے ڈھانپے، یہ یہاں پر اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن، ہے کہ آخری جو سورہ احزاب کی معروف آیت. وکان اللہ غفور الرحیم. اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مؤمنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کرے. ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائے تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے. فلا اذئن، اور بے حد اللہ رب العزت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. چوتھا فائدہ یا چوتھا حکم یہ کہ ہے، اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ سورہ نور کی جو دوسری، سورہ نور کی یہ جو آیتیں ہیں، اس کی دوسری آیت، لولا اذ سمیعتموہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. اس شخص کے بارے میں برا گمان کرنا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے جو نیکی اور تقوی میں معروف. سیدنا صفوان کا تقوی بھی معروف تھا، ام المؤمنین عائشہ کی طہارت حیا بھی معروف تھی. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص صاحب خیر ہے اس سے بدگمانی کرنا یہ حرام. اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں بھی کیا کہا کہ تم بچو، کثیر من الظن ان بعض الظن اثم، کہ یہ جو بدگمانی ہے اس سے بچو، بعض گمان گناہ ہے. پانچواں حکم، اللہ رب العزت نے کہا کہ صرف لوگوں پر یہ جو بدگمانی کا حکم لگایا جاتا ہے، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذا لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. دلیل نہیں ہے، برہان نہیں ہے، سلطان نہیں ہے اور حکم لگایا جا رہا ہے، یہ قطعا جائز نہیں. بغیر علم، یعنی یوں سمجھے پانچواں اور چھٹواں نقطہ آپ جمع کر لیں، بغیر علم کے، بغیر معرفت کے، تحقیق و تفتیش کے، کسی بات پر غور و خوض کیے بغیر کوئی بات کہنا، یہ اللہ رب العزت کے پاس بہت بری بات ہے، حرام ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّاكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ما لیس لکم به علم وتحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم. اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے. ایک اور بات، ایک اور حکم یہ معلوم ہوا کہ جو تہمت لگانے والا ہے وہ شریعت کی نظر میں جھوٹا ہے جب تک کہ وہ چار گواہ پیش نہ کرے. یعنی اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے دعوے پر دلیل پیش نہ کر سکے، شریعت کے اندر، شریعت کے نزدیک وہ شخص جھوٹا ہے، اس کی بات قابل اعتبار نہیں. بات قابل اعتبار تب ہوگی جب وہ اپنے دعوے پر چار گواہ پیش کر سکے. اور ایک اور حرمت جو ثابت ہوئی وہ یہ کہ جو پاک دامن مرد ہے یا عورت ہے، دونوں، صرف خواتین کی بات نہیں، ان پر تہمت لگانا یہ حرام ہے.
بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ 80 کوڑے جو ہے اس کو لگائے جائیں گے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو یہ بعض احکامات ہم کو معلوم ہے، اور آخری حکم جو آپ نے ذکر کیا وہ یہ کہ ایک اور حکم جو ان آیتوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات، یہ عصمت نازل ہو جانے کے بعد اگر کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائے تو نص قرآن سے اس کا کافر ہونا ثابت ہو جاتا ہے، واضح۔ تو یہ 9 سے 10 احکامات شیخ نے ذکر کی۔ تو اگلی چیز شیخ نے نقل کی کہ جو دروس، جو نصیحتیں، پہلی نصیحت جو حاصل ہوئی وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ بات یہ پتا چلی، سبحان اللہ، حالات جیسے دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں۔ امام جزائری نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہر فیصلہ جو مسلمان مومن کے لیے ہوتا ہے اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر شر نہیں۔ ہو سکتا ہے بظاہر ہم جب حالات کو دیکھیں، ہم نے پچھلے درس کے اندر بھی ذکر کیا، آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب ان کی والدہ کہاں ڈال رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو؟ دریا میں۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ، بظاہر آپ حالات کو دیکھیں تو ایسے لگے کہ حالات بہت برے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان حالات کے اندر کوئی طاقت ہے۔ ایک لمحے بھر کے لیے بھی یہ سمجھنا کہ یہ عوارض بدلنے والے نہیں ہے، ہم کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں، ذلت کا شکار ہو چکے ہیں، اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بسا اوقات یہ مایوسی کفر ہے۔ کیوں؟ حالات کو پیدا کرنے والا اور ان حالات کو بدلنے والا اللہ رب العزت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں، اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے۔ بظاہر ایک چیز انسان کو نظر آئے، وہ انسان اس سے کراہیت محسوس کرے، انسان یہ سمجھے کہ وہ شر ہے، لیکن اللہ رب العزت جو فیصلہ کرتا ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اندر خیر ہے۔ کبھی اللہ رب العزت کے فیصلے سے ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، کبھی اللہ رب العزت سے بدظنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ام المؤمنین نے کیا کہا؟ صبر کے دامن کو، صبر جمیل، ایسا صبر کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، اور آپ نے کہا کہ ہم شکایت اللہ سے کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہے۔ تو پہلا سبق یہ ہے کہ مسلمان اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ دوسری چیز ساتھی، یہاں پر یہ جو بہتان اور افتراء کا جو طوفان، یہ جو سیلاب کا بیڑا اٹھایا، کس نے؟ عبداللہ ابن سلول نے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ اس کے لیے سخت سزا ہو، کبرہ منہ لہو عذاب نظیم، اور قیامت تک جو روافض، جو شیعہ، جو قادیانی، بہری، آغا خانی، جو ام المؤمنین کے خلاف بھوکتے ہیں، وہ سب اس کے اندر شامل ہے، وہ سب قیامت کے دن سخت سزا ان کو سنائی جائے گی۔ تیسری چیز ساتھیو، یا تیسرا سبق، آدمی کا جو محاسبہ ہوگا اسی گناہ پر ہوگا جس کا ارتکاب اس نے خود کیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی جتنا بوجھ ہے اتنا وہ اٹھائے گا، جس کا وہ بوجھ نہیں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى۔ اب آپ دیکھیں جتنا بوجھ تھا اتنا اٹھایا گیا، جتنا کیا ہے دنیا کے اندر پاک کر دیا گیا کوڑوں کے ذریعے سے، جتنا کام ہوا ہے، جتنا ان کی مداخلت، اتنا ہے۔ اللہ رب العزت عدل کرنے والا ہے، اللہ رب العزت ظالم نہیں اور اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔
اور آدمی کو جو سزا ملے گی اس کے جرم کے مطابق ملے گی. برا جرم ہوگا تو بڑی سزا ملے گی، چھوٹا جرم ہوگا تو تھوڑی سزا ملے گی. اور آپ دیکھیں یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے، یہ شان نزول آپ دیکھیں، یہی سبق ملتا ہے. ایک اور سبق ساتھی وہ یہ ہے، لشکر آگے روانہ ہو گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقام پر رہی. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ایک مومن مسلمان عورت کی شجاعت، بہادری، استقلال، حسن تصرف، اس کا سبق ملتا ہے. آپ وہیں پر ٹھہری رہے جبکہ لشکر والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل گئے. کیوں وہیں پر کیوں ٹھہری رہی؟ تاکہ یہ بات ہو کہ جب علم ہو جائے تو وہ واپس آئیں گے تو مجھے یہی پائیں. ایک اور بات جو آپ کو سمجھنا ہے، یہ تو ازواج مطہرات ہے، اور آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا ادب اور احترام کیسا تھا. کس کے ساتھ؟ ازواج مطہرات کے ساتھ. سیدنا صفان رضی اللہ تعالیٰ بدری صحابی لشکر کے پیچھے رہ گئے، ام المؤمنین کو دیکھا، صرف دیکھنے پر پیچھے ہٹ گئے اور انتظار کرنے لگے. انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، پکڑا، اونٹ کو بٹھایا آپ خود بخود تاکہ سوار ہو جائے، اور اس کو پکڑ کر لے گئے. آپ دیکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین ازواج مطہرات کا اور خاص کر مسلمان خواتین کا کس قدر احترام کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ایک عظیم صفت یہ ہے، ان کے اخلاق کی ایک اعلیٰ دلیل یہ ہے کہ وہ خواتین کا حد درجے احترام کیا کرتے تھے، حد درجے ان کی عزت کا، ان کی عفت کا خیال کیا کرتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ اپنی جان و مال سے ان کی حرمت کی حفاظت کی جائے. یہ صحابہ کی ایک عظیم صفت. ایک اور نصیحت یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے، جس کے اندر، جس کے قوانین، یوں سمجھے آپ جو صالح ایک معاشرہ ہوتا ہے، یعنی ایک آئیڈیل سوسائٹی آپ کہہ لیں، تو اگر اس کی بیس رکھنا ہے، اس کی آساس، اس کا فاؤنڈیشن، تو بنیادی طور پر ایک اہم چیز جس کا التزام کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے متعلق اچھا گمان رکھیں، حسن ظن رکھیں، تبھی ایک سوسائٹی آئیڈیل ہو سکتی ہے. اگر آپ برا ظن رکھیں گے تو ایک سوسائٹی آئیڈیل نہیں ہو سکتی. جی. ایک اور چیز جو ہم نے دیکھا، جو حکم کے اندر بھی بیان کی جائے، کہ ایک ایسا شخص جو ظاہری طور پر عادل ہو، صاحب تقوی ہو، اس کے بارے میں خیر، بھلائی اور اچھائی کا ہی گمان رکھا جائے، بدگمانی جو ہے پیدا نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے یہی بات ہم کو سکھائی. ایک اور بات جو ہم کو اس سے پتہ چلی وہ یہ کہ ایک خاتون کو اپنے پردے، اپنی حجاب کے لیے پورے اہتمام اور پورے التزام کرنے چاہیے. مکمل یعنی حفاظت کا سبق اس واقعے سے ملتا ہے. آپ دیکھیں رات کے وقت اس واقعے کے ایک ایک ٹکڑے پر آپ غور کریں. ام المومنین کیا کہتی ہیں کہ رات کے وقت ام مستاح کے ساتھ ہم نکلتے تھے قضاء حاجت کے لیے. ایک اور سبق جو اس سے ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، اللہ کے بتانے سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا،
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مان لیا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک یہاں پر وحی کے نزول کو فضول بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ جہلا، رضا خانی اور کم علم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ بھی مکاشفہ کا۔ یہ اس پر بحث کی جا سکتی ہے اور اہل علم نے مفصل اس پر لکھا ہے، لیکن یہ ایک یاد رکھیں بات کہ اللہ کے علاوہ کوئی علام الغیوب نہیں۔ ایک اور بات اس سے جو ملتی ہے وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے عصمت انبیاء۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام اپنے رسول کی ناموس کو اس بات سے محفوظ رکھا تھا کہ ان کی بیویوں سے کوئی زوجیت والی خیانت ہو جائے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کی ناموس کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی۔ ایک اور سبق جو ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو آنے والی آزمائشیں ہیں اس پر صبر اور استقامت رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت آپ کو اس سے نجات نہ دے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اور اس مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ ایک اور چیز جو اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ دکھ، یہ جو غم ہے، بسا اوقات اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے دکھ اور غم بھول جانے کی بیماری اور حافظے کی کمزوری کا سبب بن جاتا ہے۔ بہت جو ہے دردناک چیز ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی، غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ہمیں، اللہم انی اعوذ من الہم والحزن، معروف دعا ہے، آپ جانتے ہیں، اس سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ مومن کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، سبز و شاداب رہنا چاہیے، خوش و خرم رہنا چاہیے۔ اور یہ واقعہ تمام خواتین کے لیے کیا ہے؟ ایک سبق ہے کہ دیکھیں جب ام المؤمنین پر تہمت لگائی گئی تو آپ نے کس قدر تکلیف برداشت کی۔ اور یہ بھی دیکھیں آپ، کیونکہ جو سوکنیں تھی انہوں نے ظلم سے کام نہیں لیا۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں تو کبھی بھی کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عدل سے کام لیں۔ ایک اور بات جو اس سے پتہ چلی کہ منافقین شروع سے ہی مسلمانوں کے صفوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں، اور آج بھی منافقین کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کی جو ذریت ہے، ان کا یہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرے، تکلیف دے، ہر قسم کی جو ایذا پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ پہلے دن سے ہی منافقین کی کوشش رہی۔ مشرکین اور کفار نے جو تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ جسمانی تکلیف ہے، لیکن منافقین نے جسمانی تکلیف تو دے ہی دی لیکن ذہنی تکلیف بھی دینے کی کوشش کی، اور اس کے اندر ایک حد تک وہ کامیابی اختیار کرنے کے وہ قریب بھی پہنچ گئے تھے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر، مینٹلی اینڈ فزیکلی ٹارچر کرنے کی کوشش کی،
تکلیف دینے کی کوشش کی انہی منافقین نے. اتنی نفرت منافقین کو ہے مسلمانوں سے. اور آج انہی کی ذریت شیعہ ہے جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ایران کے گن گاتے ہیں. یعنی سبحان اللہ، کوئی شخص جس کے پاس ذرری برابر بھی غیرت ہو، وہ کیسے ان لوگوں سے محبت رکھ سکتا ہے جو صحابہ پر لعن طعن کرنا عبادت سمجھتے ہیں. ایک اور نصیحت دیکھے ساتھیوں، اللہ رب العزت اگر کسی شخص کو کسی گناہ سے، کسی برائی سے روک دے، محفوظ رکھ دے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ تکبر اور بڑائی کا جو ہے شکار ہو جائے، کیونکہ عصمت و عفت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا کرتی ہے. اس واقعے میں سینکڑوں صحابہ اکرام اللہ کے فضل سے گناہ میں پڑنے سے بچا لیے گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سمیع علیم. اللہ کے فضل سے، اب جو خطوات ہے یعنی یہ خطوے کی جمع ہے، اس کا جو معنی ہے کہ چلتے وقت دو قدموں کے درمیان کا فاصلہ، راستہ، یعنی جو شیطان کا طریقہ ہے، شیطان کا راستہ، اس کی اتباع نہ کرو. پاک دامن خاتون پر، لڑکی پر بدکاری کی تہمت لگانا یہ شیطانی راستہ ہے، یہ کوئی نیک کام نہیں ہے. یہ شخص شیطان کے راستے پر چل پڑا ہے. اور جو فحش یہاں پر ذکر ہوا ہے، یہ کیا بے حیائی کا معنی ہے. اور منکر اس برے کام کو کہتے ہیں جس سے لوگ متنفر ہوتے ہیں. علامہ ابن اسیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو فحش ہے، ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کا خبیث بہت زیادہ ہو، اور اکثر اس کا اطلاق زنا پر کیا جاتا ہے. اور یہ جو خبیث قول ہو یا فعل، اس کو فاحشہ کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ان کاموں سے اللہ رب العزت بغض رکھتا ہے. اور فاحش آدمی، فاحشہ کسے کہتے ہیں؟ جو شخص برے کام اور بری باتیں کرے، اور یعنی جان بوجھ کر، قصدن، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو فاحش ہے. اور منکر جو ہے معروف کی ضد ہے. اور آپ دیکھیں یہ منکر جو لفظ ہے قرآن و حدیث میں بکثرت ذکر ہے. ہر وہ کام، ہر وہ فعل جو شرعن معیوب ہو، جس کے اندر عیب ہو، قبیح ہو، شریعت نے جس کو مکروہ کہا ہو، حرام قرار، اس کو منکر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، اس کے راستے سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بہت سارے صحابہ کو اللہ رب العزت نے بچا لیا. اور آپ دیکھیں آگے جو ذکر کیا گیا، اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یہ تو آپ سمجھ گئے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے خطوات، قدموں کے پیچھے مت چلو. اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے تو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، دو چیزوں کا، فحشائی والمنکر. اب پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، کبھی بھی نہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. واللہ سمیع علیم. اب یہاں پر پاکیزگی کا جو ذکر ہے، تزکیے کا جو لفظ ہے، وہ زکوٰۃ سے بنا ہے. اور آپ جانتے ہیں زکوٰۃ طہارت، کسی چیز کا بڑھنا، اس کے اندر اضافہ ہونا، برکت ہونا، یہ بھی بہت جگہ آیا ہے.
قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. پورے آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. کامیاب وہ ہے قد افلح من تزکا. الم تر الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. یعنی اللہ تعالیٰ تم خود اپنی پاکیزگی بیان مت کرو، اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے کہ کون متقی ہے. الم تر الذین، اللہ کے رسول کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یزکون انفسهم، وہ خود اپنی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اپنے لیے تزکیہ بیان کرتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا اسے قابل تعریف بنا دیتا. سورہ نساء کی آیت. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اگر آپ دیکھیں اہل علم بھی جب کسی کے لیے تزکیہ لکھتے ہیں تو یہی آیت نقل کرتے ہیں. علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر تو نہیں، جو ان کی لغت ہے، اس کے اندر انہوں نے اس لفظ پر بحث کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے تزکیے کا معنی ہے اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ تزکیہ، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اصلاح کرے، اس کو پاک کرے، اس کو صاف کرے. اور قد افلح من تزکا، جو قد افلح من زکاہا جو ہے، قد افلح من تزکا، جو نفس کو پاک کرنا ہے، یعنی نفس کی زکوٰۃ، یہ کیا ہے تو طہارت کے معنی میں. اور انسان دنیا میں تعریف و تحسین کا اور آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے. دعا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نعمت سے مالا مال فرمائے، آمین. اور انسان کے تزکیے کا کیا معنی ہے؟ انسان اگر خود اپنا تزکیہ کرے تو دو قسمیں ہیں. اگر وہ ایسے کام کرے جس سے دوسرے اس کی تعریف کرے تو ٹھیک ہے، یہ تزکیہ محمود ہے. اور اگر وہ خود ایسے کام کر، خود اپنی تعریف بیان کر لے تو یہ تزکیہ مذموم ہے، یہ کوئی قابل جو ہے تعریف چیز نہیں. تو بات اصل دوسری طرف چلی گئی، میں اصل بات کو ادھر لے کر نہیں جانا چاہتا تھا. ہم کہاں تھے؟ ہم جی ہم یہاں تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ایک جو سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ انسان جب گناہ سے محفوظ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں گناہ سے بچ گیا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو گناہ میں پڑنے سے بچا لوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کیا کہا؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا. جو کوئی بھلائی تجھے پہنچے تو اللہ کی تعریف طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو تیرے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کافی گواہ ہے. تو یہ بعض چیزیں ہیں، بعض دروس اور نصائح ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جو شیخ حفظہ اللہ نے نقل کی. تو ہم یہیں پر بات روکنے سے پہلے اور بھی بہت سارے علماء نے بہت سارے نکات بیان کیے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس سے قبل ہم 1 گھنٹے کا وقفہ لیں گے. تو یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. نیکسٹ